بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ معزز سامعین، درد سر کی دوسری قسط میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ درد سر کی یوں تو بے شمار اقسام ہیں، مگر درد سر بذات خود بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور بیماری کی نشاندہی کرتی ہے۔ لہذا درد سر کو مرض نہیں بلکہ عرض سمجھیے، اور اس کا تانا کہیں اور جا کے لگتا ہے، اسے ڈھونڈ کر اس کا علاج کیجیے۔ آپ کو دوسری قسط میں مزید کچھ اقسام کا اظہار کرتا ہوں تاکہ ان اسباب کو تلاش کر کے اس کا علاج کیا جائے۔ معزز سامعین، بعض اوقات کھانا کھانے کے بعد درد سر شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا درد سر نظام انہضام کی خرابی کی وجہ سے جو گیس پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر گیسز پیدا ہونے کی وجہ سے درد سر پیدا ہو تو آپ اپنی قمیض کو اتار لیں، دونوں کندھے اور دونوں ہاف بازو تک کسی بھی تیل کی مساج کروائیں۔ یہ مساج اوپر سے نیچے کی طرف کروائیں، یعنی کہ ایسے اس انداز سے تقریباً 5 منٹ تک نارمل ہاتھوں سے مساج کروائیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ فقط چند منٹ کے بعد آپ کا درد سر موقوف ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سنگ دانہ مرغ لے لیجئے 100 گرام، زنجبیل 50 گرام اور 20 گرام کالی مرچ لے لیجئے۔ ان چیزوں کو اچھی طرح صاف کر کے خوب باریک پاؤڈر بنا لیجئے۔ آدھی چمچ سونف پودینے کے قہوے سے دن میں 3 مرتبہ استعمال کیجئے۔ اس سے نہ صرف آپ کا نظام انہضام ایکٹیو ہوگا، بلکہ نظام انہضام کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ گیسز کے پریشر کی وجہ سے درد سر آپ کا ہمیشہ کے لیے موقوف ہو جائے گا۔ ایسی تدابیر اختیار کرنے سے آپ اپنے گھر میں رات کے کسی پہر یا دور دراز کے علاقوں میں آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات درد سر کی وجہ سے الٹی آنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہو تو پیارے دوستو، یہ ہیضے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا ایسی غذا جو سکیل ہو، دیر ہضم ہو، ان کو استعمال کرنے کے سبب ایسا ہوتا ہے، یا پھر بعض اوقات بندہ انجانے میں زیادہ غذا کھا لیتا ہے تو اوور ایٹنگ کی وجہ سے بھی ایسا ممکنات میں سے ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، پیاز کا پانی نکال لیں، جتنا پیاز کا پانی ہے اتنی مقدار میں ہی شہد مکس کر لیں۔ اب ہر 15 منٹ کے بعد 1 چمچ جوان آدمی اس کو نوش فرما لے، اس کو پی لے۔ تقریباً 2 سے 3 مرتبہ استعمال کرنے سے آپ کا درد سر بھی دور ہو جائے گا اور الٹی آنے کی جو کیفیت ہے یہ بھی دور ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں اگر سرخ مرچ باریک پاؤڈر فارم میں موجود ہے تو آدھی چمچ سرخ مرچ لے لیں، اس کے اندر 3 چمچ شہد کے مکس کر لیں، اس کو پیسٹ بنا لیجئے۔ اس سرخ مرچ والے پیسٹ کو انگلی سے چاٹیے، اوپر سے سونف پودینے کا قہوہ یا اجوین پودینے کا قہوہ، اس میں لیموں نچوڑ کر وقفے سے پیجئے۔ اگر پانی کی پیاس محسوس ہو تو یہی قہوہ استعمال کیجئے۔ آپ حیران ہوں گے، نہ صرف آپ کی الٹی آنے کی کیفیت دور ہو گئی ہے، بدہضمی کی کیفیت ختم ہو گئی ہے، جو غذا آپ نے کھائی ہے وہ ہضم اور جذب ہو گئی ہے، بلکہ آپ کا اس وجہ سے جو درد سر پیدا ہوا تھا وہ بھی کافور ہو گیا ہے۔ معزز سامعین، بعض اوقات درد سر سردی کی وجہ سے یا یک ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے یا کوئی ٹھنڈی غذا کھانے کی وجہ سے سر میں بلغم جم کر درد سر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب زکام پیدا ہو جائے تو اگر ایمرجنسی میں ایلوپیتھی کو گولی کھا لی جائے تو یہ ٹیبلٹس بلغم کو سر میں جما کر مزید تکلیف اور اذیت کا سبب بنتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ نے بالکل نہیں گھبرانا۔ طبی علوم کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے درد سر کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ دودھ والی سیویاں بنا لیں،
اور اس میں گرما گرم ایک پیالہ نکال لیں، اس میں دیسی گھی کا 1 چمچ ڈال لیں۔ اب آپ نے اس کی بھاپ بھی لینی ہے کپڑا اوڑھ کر، اور جب نارمل ہو جائے تو چمچ سے اسے کھا بھی لینا ہے اور پی بھی لینا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا درد سر اس سے بہتر ہوا ہے۔ مزید اگر درد سر مزید تنگ کرے تو اس کا میں اور آپ کو دوسرا چٹکلا پیش کرتا ہوں، اسے استعمال کیجئے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بلغم سر میں جم کر جو درد سر پیدا ہوتا ہے وہ چند منٹس میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے مویز منقع لینا ہے۔ مویز کہتے ہیں منقع کو بیجوں سے دور کر کے، صاف ستھرا منقع لینا ہے، اس کے بیج دور کر دینے ہیں۔ یہ آپ نے 11 عدد لینے ہیں۔ 11 عدد کالی مرچ ڈال لیں اس کے اندر، 2 چمچ اس میں شہد مکس کر لیں۔ اب اس کو گھوٹا لگائیں، یہ پیسٹ بن جائے گا۔ اس پیسٹ میں آپ نے 2 چمچ شہد کے مکس کر کے اور 50 گرام اس کے اندر آپ نے پانی مکس کر کے اسے آگ پر پکائیں، اتنا پکائیں کہ یہ لئی سی بن جائے۔ اب آپ نے اس کی بھاپ کپڑا اوڑھ کر لینی ہے۔ نیز جب نارمل ہو جائے تو انگلی سے اس پیسٹ کو کھانا ہے، چاٹنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس لذیذ پیسٹ کو انگلی سے چاٹنے کی وجہ سے نہ صرف آپ کا درد سر دور ہو گیا ہے بلکہ آپ کا نظام انہضام بھی ایکٹیو ہو گیا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو اگر یہ ہماری ویڈیو پسند آئے، جہاں آپ اس کو خود لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، آپ اسے اپنے دوستوں کے لیے بھی شیئر کیجئے اور ثواب حاصل کرنے کا سبب بھی بنیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔